بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جب ایک کتاب ختم کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں بہت جلدی ملیں گے ہم نئی کتاب کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے کاشان بصیرت کا کہ یہاں پر ہم بہت زیادہ دن نہیں ہم ہوتا کہ ہماری ملاقات نہ ہو، بس ایک کتاب اٹھانی ہوتی ہے، ادھر ہم نے بولنا ہوتا ہے اور ادھر آپ لوگوں نے اپنی بات سوئچ آن کرنا ہوتا ہے اور کتابیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا بہت فضل ہے۔ آئیے آج ہم جس کتاب کو آغاز کر رہے ہیں بلکہ پڑھنے کا، اس کی اہمیت مجھے تو اتنی زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک، ہم ظاہر انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے ساتھ جہاں پہ زندگی کے بہت سے معاملات ہیں، اس میں ساتھ ساتھ ہماری صحت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور جب ہم تھوڑی سی بھی ہماری کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کہیں کوئی بیماری یا پریشانی آتی ہے تو ہم ایک آزمائش کے وقت سے گزرتے ہیں، تو ہمارے ائمہ علیہم السلام، اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے وہ سب کچھ ہمارے لیے پہلے سے یہ ایک خاص تحفے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی ان پریشانیوں سے نجات حاصل کیسے ہوگی۔ تو آئیے، یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے طب الصادق علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کتاب میں ہمیں اتنے سارے حل بتائے ہیں ہماری پریشانیوں کے، جو کہ ہم بیماری کے حوالے سے کسی بھی سٹیج پہ، عمر کے کسی بھی حصے میں ہمیں اگر کوئی بیماری لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو مولا ہمیں اس کا حل بتا کر گئے ہیں۔ آئیے، ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں تو کیوں نہ اس کتاب کو ہم مل کر الف سے یہ تک پڑھتے ہیں، یعنی پہلے صفحے سے اینڈ تک۔ تو آئیے ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی عطا کر کے ہم اس کتاب کو مکمل کر سکیں۔ ایک اور ساتھ ساتھ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اس میں جب پڑھنے میں جو بھی غلطی ہو، پروردگار میری اس خطا کو درگزر کرنا، اور جو سامعین اس کتاب کو سنیں گے ان سے بھی گزارش ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھ سے بہتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو میری اس غلطی کو آپ اصلاح کر کے سمجھ جایا کیجیے، یا پھر کامنٹس میں بتا دیجیے گا کہ میں نے کیا غلطی کی۔ اپنی سی کوشش کرتی ہوں۔ تو بس اس دعا کے ساتھ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھیں ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ تو صفحہ نمبر 1، ٹھیک ہے جی، اس پہ لکھا ہے طب الصادق علیہ السلام، لکھا ہے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ اور سامعین، آپ کو یاد ہے نا، ہم ان کی سید محمد کاظم قزوینی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہم نے مل کر پڑھی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے مترجم ثقۃ الاسلام علامہ اشفاق حیدر جعفری، اور اس کے بعد مصحح لکھا ہے حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری، اور ناشر ادارہ منہاج الصالحین، الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 0423722552 اور 0301457512 اب ہم پیج نمبر 2 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ اس کتاب کے حوالے سے لکھا ہے جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ، کتاب طب الصادق علیہ السلام، مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی علی اللہ مقامہ، مترجم ثقۃ الاسلام علامہ اشفاق حیدر جعفری، مصحح حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری، فاضل قم، پروف ریڈنگ اسد علی ڈار، محمد عمران حیدر، فنی تعاون محمد کاشف جٹ، تعداد 1000، اشاعت مارچ 2021، ہدیہ 500 روپے، ملنے کا پتہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور، الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 0423722552 اور 0301457512 although ہمیں یہ ساری معلومات پیج 1 پہ پڑھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہم جو بھی کتاب مل کے پڑھتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ آپ تک پہنچاتے، تو اس لیے اس صفحے پر یہ تمام معلومات دوبارہ تھیں تو ہم نے دوبارہ پڑھ لی ہیں، تاکہ اگر کوئی پچھلے پیج میں سے آپ سے مس ہو گیا ہو تو اس میں سن لیجئے۔ اب پیج نمبر 3 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر کتاب کی ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ پیج نمبر 3 سے لے کر 15 تک، پیج نمبر 15 تک اس کتاب میں ترتیب ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر کے ساتھ۔ آئیے ہم اس کو جان لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت
بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں ہمیں کہاں کہاں کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہے ترتیب میں عرض ناشر پیج 16، کچھ مؤلف کے بارے میں 22، ولادت 22، خاندان 23، تعلیم اور اساتذ 23 صفحے پر، درس و تدریس اور شاگرد پیج 24، ثقافتی اور معاشرتی سرگرمیاں، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی 24، رابطہ النشر الاسلامی کا قیام پیج 25، انسائکلوپیڈیا امام صادق علیہ السلام پیج 26، مذہب اہل بیت علیہم السلام کی تبلیغ کے لیے مراکش کا سفر پیج 27، تبلیغ کے لیے آسٹریلیا کا سفر 27، عراقی حکومت کے مظالم 28، آثار و تالیفات 29، اردو زبان میں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی کی کتب 32، وفات حضرت آیات 32، مقدمہ 34، معنوی علاج 35، دواؤں، خوراک، مشروبات، پھل تیل وغیرہ کے ساتھ علاج پیج 35۔ اب ہم کتاب کے پیج 4 پہ آ گئے ہیں، لکھا ہے عرض مترجم پیج 37، انسان کے جسم میں ہڈیاں کتنی ہیں پیج 42، توحید مفضل سنیں تو مردے زندہ ہو جائیں 46، پھر ہے فصل اول پیج نمبر 53 پہ، طب 53، طبیب کو طبیب کیوں کہا جاتا ہے 53، علاج معالجہ کروانا مستحب ہے 53، حرارت سے علاج کرنا 54، غیر ضروری علاج کروانا مکروہ ہے 55، مریض کے چلنے پھرنے کے نقصانات 55، غیر مسلم طبیب سے رجوع کرنا 56، صدقہ و خیرات سے اپنا علاج کرنا 56، نماز شب بیماریوں کو دور کرتی ہے 57، جانوروں کے پیشاب سے علاج کرنا 57، حرام چیزوں کے علاج 57، اور اب آگئی ہے فصل دوم پیج نمبر 66 پر، پچھنے لگانا 66، پچھنے لگانا کیا ہے 66، 4 دوائیں 67، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پچھے لگوانا 68، پچھنے کس دن لگوانے چاہیے 69، فال نکالنا 71، ناشتے سے پہلے پچھنے لگوانا کی ممانعت پیج 74۔ اور اب ہم آ گئے اس کتاب کے پیج 5 پہ، میرے خیال ہے میں اس کتاب کے پیج کا نمبر نہیں بتاتی ہوں، تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ پچھنے لگوانے سے پہلے اور بعد میں کیا کھائیں پیج 75، پچھنے لگوانے کی دعا 75، پچھنے لگوانا یعنی موت سے محفوظ رہنا 77، خون کے جوش کی علامت 77، خون کے جوش مارنے پر ٹھنڈے پانی سے نہانا 77، خارش کا علاج پچھنے لگوانا اور رگزنی ہے 78، سر پر پچھنے لگوانا 79، سر کا پچھنا 79، پچھنے لگوانا شہد اور قرآن 80، بچے کو پچھنے لگوانا پیج 81، فیس و رگ کھلوانا سے علاج 82 پیج۔ اس کے بعد اب فصل سوم آ گئی، یعنی کہ تیسرا چیپٹر، وہ ہے پیج 83 پر، جس میں بیماریاں اور ان کا علاج بھی 83 پر، پرہیز کرنا 83، بخار کا علاج 84، کمزوری کا علاج 97، غصے اور پریشانی کا علاج 103، ریحی یعنی بادی دردوں کا علاج 105، رطوبت کا علاج 107، مہلک بیماری کا علاج 107، کوڑ کا علاج 109، کوڑ کا علاج 116، پھل بری یعنی سفید داغ کا علاج 117، کانٹے کا علاج 120، سوجن پھنسیاں پھوڑوں مسوں کا علاج پیج 122، بد اخلاقی کا علاج 124، عضلات کی کمزوری کا علاج 126، ریحید سر درد کا علاج 127، عقل کو بڑھانے والی چیزیں 132، بلغم ختم کرنے والی اشیاء 132، سانس میں دشواری کا علاج 135، کھانسی کا علاج 135، تپے دق ٹی بی کا علاج 135، برسام کا علاج 136، پیٹ اور معدے کے درد کا علاج 139 پیج پر، پھر معدے کی گڑ اور درد 151، پیٹ کے کیڑوں کا علاج 152، تنقیہ کے ذریعے سے علاج 154، جگر اور پہلو کے درد کا علاج 155، تلی کے درد کا علاج 155، صفرا اور تلخہ کا علاج 156، پتھری اور مثانے کے درد کا علاج 158، بواسیر اور قولنج کا علاج 160، کمر درد کا علاج 164، بانجھ پن اور کم بچے پیدا ہونے کا علاج 164، فالج کا علاج 166۔ اس کے بعد ہے وہ چیزیں جو پاؤں کی ہڈیوں کے لیے مفید ہیں 167 پیج پر، پھر آگئے ہم فصل چہارم 168 پر، علاج 168 پہ، قرآنی آیات سے علاج 168، تربت امام حسین علیہ السلام سے علاج 175، ماں کے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا 189، تمام دردوں اور دل کی دھڑکن کے لیے دعا
190، جنوں شیاطین، خوف اور پاگل پن کو ختم کرنے کی دعا 203، زخم یا معدے کے ورم کی دعا 207، عضو تناسل میں درد کا علاج 208، بچے کی ولادت میں آسانی کی دعا 209، ٹخنے کی درد کی دعا 211، اور اس کے بعد سورہ مومن سے علاج 212، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے علاج 212، آب زمزم سے علاج 213، جو سے علاج 213، کھجور سے علاج 214۔ اس کے بعد آ گیا باب پنجم، اس میں ہے کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں اور سبزیوں سے علاج پیش 215، انار سے علاج 217، منقع سے علاج 218، کاہو کاف الف ہے واو کاہو سے علاج 218، بینگن سے علاج 218، اس کے بعد ہے کاسنی سے علاج 280، کلونجی سے علاج 219، چاول بنفشہ اور زیتون سے علاج 221، پنیر اور اخروٹ سے اکٹھا کھانے سے علاج، پنیر اور اخروٹ کے اکٹھا کھانے سے علاج پیج 221، نمک سے علاج 222۔ پھر آ گئی فصل ششم، دودھ اور مختلف قسم کے تیل سے علاج پیج 224، اس کے لکھا ہے تلبینہ سے علاج 224، گائے کے دودھ اور گھی سے علاج 224، بوڑھوں کے لیے دیسی گھی کا علاج مکروہ ہے پیج 226 پر یہ ہے۔ پھر ہے گدھی یعنی مادہ الاغ کے دودھ سے علاج 227، دودھ پلانے والی اونٹنی کے دودھ سے علاج 228، بارش کے پانی سے علاج 229، عناب 231، ہرمل اور کندر کاف نون دال رے کندر ہے یا کندر پیج 232، حافظے کو تقویت دینے والی دوائیں 232، مشک اور اشنان پیج 233، پرخوری پیج 233، رات کا کھانا نہ کھانے کے نقصانات 233، مچھلی کھانے کے نقصانات 235، زیادہ پانی پینے کے نقصانات 237، بنفشے کا تیل روغن بنفشہ پیج 237، پھر ہے ختمی کا تیل روغن ختمی پیج 239، پھر سویابین کا تیل روغن بان پیج 240۔ اس کے بعد آ گیا باب ہفتم، اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں توحید مفضل پیج 241، مفضل کی ابن ابی الاوجا کے ساتھ گفتگو پیج 242، پہلی نشست پیج 244، پھر جہان کا وجود پیج 246، پھر انسان کی پیدائش اور رحم مادر میں بچے کی پرورش پیج 247، رحم مادر میں بچے کی پرورش اور غذا کیسے فراہم ہوتی ہے 247، بچے کے دانت پیج 248، مرد کے چہرے پر بالوں کا نکل آنا پیج 248، عبرت حاصل کرنا پیج 248، مردوں کے چہروں پر بالوں کے بڑھنے کی وجہ پیج 249، اگر بچہ عاقل اور سمجھدار پیدا ہوتا ہے لکھا ہے یہ اس کے بارے میں پڑھیں گے 250 پہ، اور پھر بچے کے گریے کے فوائد پیج 252، پھر ہے بدن کے اعضاء اور ان کے فوائد پیج 253، اہل طبیعت کا نظریہ اور ان کا جواب یہ ہے پیج 254 پہ ہم پڑھیں گے، پھر غذا کا ہضم ہونا اور بدن میں گردش خون 254، بدن کی نشو و نما کا آغاز 255، اٹھنا اور بیٹھنا 255، آنکھ 256، حواس خمسہ کے راز 256، پھر کان آنکھ اور روشنی اور ہوا کا کردار پیج 256۔ اس کے بعد بعض افراد کے آنکھ کان اور عقل نہ ہونے کی کیا وجہ ہے پیج 257 پہ ہم پڑھیں گے، بعض انسانوں کے بعض اعضاء نہ ہونے کی کیا وجہ ہے پیج 258، طاق اور جفت اعضاء کی بناوٹ پر غور و فکر پیج 258، ہاتھ پیج 259، زبان 260، دانت 260، ہونٹ 260، دماغ اور کھوپڑی 261، آنکھوں پر غلاف چشم کا خوبصورت پردہ 261، دل کا محافظ سینہ 261، پھر حلقوم یعنی گلو انسان میں دو راستے ہیں 261 پیج پہ پڑھیں گے، پھر ہے پھیپھڑے میں مجری غائط و بول، یہ ایسے ہی لکھا ہے، جا کے جب تفصیل میں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، یہ پیج 262 پہ ہم پڑھیں گے، پھر معدہ اور جگر 262، مغز خون ناخن اور کان 263، ران اور کولہے پیج 263، پھر نر اور مادہ 263، نر اور مادہ کے بارے میں مزید وضاحت دل کا نظام اور پھیپھڑے 264، اور اس کے بعد ہے نر اور مادہ کے بارے میں مزید وضاحت 264، اس کے بعد دندان کی وضعیت 266، اور بال اور ناخن 266، بدن کے بعض مقامات پر بال نہ اگنے کے فوائد 267، بغل اور زیر ناف بال اگنا پیج 267، آب دہن اور اس کے فوائد 268، انسان کا شکم لباس کے مانند ہونا مانند کیوں نہیں ہے، انسان کا شکم لباس کے مانند کیوں نہیں ہے پیج 268، پھر کھانا پینا اور
پینا پیج 269. پھر انسان کے اندر 4 حیرت انگیز قوتیں 270. انسان کی قوت نفسانی اور اس کے اندر کی قدر و قیمت 271. حفظ و نسیان نعمت خداوندی ہے 272. انسان کے لیے حیا کا تحفہ 272. قوت نطق اور کتابت فقط انسان کے لیے ہے. نون تو قاف. قوت نطق اور کتابت فقط انسان کے لیے ہے پیج 273. وہ علوم جو انسانوں کو عطا کیے اور وہ علوم جو عطا نہ کیے دونوں کے بارے میں تفصیلات ہم جانیں گے پیج 274 میں. پھر انسان سے کیوں اس کی حیات کو پوشیدہ رکھا پیج 275. خواب میں حسن تدبیر 277. جہان میں تمام چیزیں انسان کی احتیاج و ضرورت کے مطابق ہیں 278. انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چیزوں کو بنایا گیا ہے 278. انسان کا اصلی معاش روٹی اور پانی 280. انسان کا ایک دوسرے سے شبیہ نہ ہونا حکمت سے خالی نہیں پیج 280 پہ ہم پڑھیں گے. پھر حیوان کا جسم ایک حد معین پر رک جاتا ہے 281. سختی اور پریشانی میں حکمت 282. مردوں کی داڑھی کی حکمت 283. دوسری نشست 284. حیوانات کی خلقت 285. حیوان کو ذہن کیوں نہ عطا کیا گیا 286. اور 3 قسم کے جانداروں کی خلقت 287. اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ آ گئے ہیں. چوپاؤں کے بچے اور ان کی مستقل مزاجی پیج 288. چوپاؤں کے پیروں کی ساخت اور ان کی حرکت 289. حیوانات کس طرح اپنے سر کو انسان کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں 289. جانوروں کے عقل و فکر نہ رکھنے کے فوائد 290. کتے میں صفت مہر محبت 290. حیوانات کی شکل و صورت 291. جانوروں کو دم کی ضرورت کیوں ہے پیج 291. ہاتھی کی سونڈ کا حیرت انگیز عمل 292. پھر ہاتھی کی گردن 293. ہاتھی کی مہدک پھر ہے زرافہ خداوند عالم کی قدرت کا عظیم شاہکار 293. پھر ہے بندر انسان کی شبیہ 294. پھر حیوان کا لباس اور جوتے 295 پیج. حشرات الارض اور درندوں کا مرتے وقت حیرت انگیز عمل 296. بعض حیوانات کی ہوشیاری اور ان کی چالاکی 297. لومڑی کس چالاکی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے 297. دریائی سور کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ کار 298. بادل اژدہا پر موکل کی مانند 298. چیونٹی کی خلقت 298. مکڑی 299. پرندے کی خلقت 300. مرغی اور اس کا انڈے دینا اور اپنے بچوں کی پرورش کرنا پیج 302. اور اس کے بعد انڈے کی بناوٹ 302. پرندوں کا تھیلا پوٹا 303. حیوانات میں اختلاف رنگ و شکل اتفاق کا نتیجہ ہے پیج 303. پرندے کے پر کی بناوٹ 303. بعض پرندوں کے لمبے پاؤں ہونے کی علت 304. چڑیا روزی کی تلاش میں 304. الو اور چمگادڑ کی زندگی 305. چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت 306. ابن نمرہ کی شجاعت 307. شہد کی مکھی 307. ٹڈی 308. مچھلیاں 308. مچھلی کی کثرت نسل 309. خالق حکیم کی وسعت حکمت 309. تیسری نشست 311. آسمان کا رنگ بھی حکمت سے خالی نہیں 311. سورج کا طلوع و غروب ہونا 312. 4 فصلوں کے فوائد 313. گردش آفتاب 313. تابش آفتاب 314. چاند میں نمایاں دلیلیں خداوند تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں 315. چاند کا نور 315. ستارے 316. اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر اس کتاب کے 14 پہ اور ہم ترتیب ابھی تک پڑھ رہے ہیں. اگلا ہے سریا جوزا شارعین اور سہل میں حکمت پیج نمبر 317. بنات الناش ستارہ ہمیشہ ظاہر رہتا ہے 318 صفحے پہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہے چاند سورج اور ستارے ہم سے اس قدر دور کیوں ہیں پیج 318. پھر سورج چاند ستارے اور برج خدا کے وجود کی دلیل ہیں 319. شب و روز کا اندازہ 320. سردی اور گرمی کے فوائد 321. ہوا میں تدبیر 322. ہوا کے فوائد 322. زمین کی وسعت 324. زمین ثابت کیوں ہے پیج 324. زلزلہ اور مختلف بلائیں نازل ہونے کا سبب 325. زمین اور پتھر کا فرق 325. شمالی اور جنوبی ہوائیں 325. پانی کی ضرورت 326. آگ کے فوائد 327. صاف اور بارانی ہوا 329. بارش کے فائدے 330.
پہاڑ خداوند عالم کی عظیم نشانی 331، معدنیات 332، نباتات 333، زراعت میں کیا خوبصورت تدبیر 333، دانوں کی حفاظت 334، صنعت خیمہ کو صنعت درخت سے نقل کیا گیا ہے 335، پھر درخت کے پتے کی خلقت 336، بیج چھلکا اور اس کی علت 337، درخت میں تدبیر خداوندی پیج 337 اور انار کی خلقت 338، بیل بوٹے کی خلقت 339، کھجور کا درخت 340، اس کے بعد ادویات اور ان کے فوائد 341، چوتھی نشست 343، آفات و بلیات اتفاق پر دلیل نہیں 343، پھر انسان گناہوں سے معصوم خلق کیوں نہ ہوا 343، آفات کی دلیل اور توجیہ 347، خالق و مبدع جہاں پر تانہ زنی کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، مبدع جہاں پر تانہ زنی کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، پیج 350 پہ پڑھیں گے، پھر عالم کا نام یونانی زبان میں، یہ 352 میں، تعجب اس قوم پر جو حکمت پر یقین رکھ کر حکیم کو جھٹلاتی ہے، پیج 353، اور پھر اس کے بعد ہے عقل اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی، پیج 353 پر ہی ہے، اور خدا کے بارے میں اس قدر اختلاف کیوں، پیج 355 پہ پڑھیں گے، طبیعت حکم خدا کے تحت، پیج 357 پہ پڑھیں گے، اور انسان کا ناقص الخلقت ہونا اس کے اتفاقاً پیدا ہونے پر دلیل نہیں، یہ ہم پڑھیں گے پیج 358 پر، اور آخری لکھا ہے اختتام، یہ پیج 359 پر۔ تو یوں ہم نے اس کتاب کے 15 صفحات مکمل کر لیے، اور اب ہم پیج 16 کو پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہے عرض ناشر۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے دین اسلام کے امتیازات اور خوبیوں میں سے یہ خوبی نہایت اہم ہے کہ اس نے زندگی کے معاملے میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے مسائل اور معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے تو اس کے دین اور دنیا دونوں ہی عبادت شمار ہوں گی، اور یہ نعمت انسان کو کسی دوسرے دین میں قطعاً میسر نہیں ہے۔ یوں تو طب کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان سے لوگوں نے استفادہ بھی کیا، لیکن ہمارا اس کتاب کو مرتب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ سائنسی دور میں جو تحقیقات اور مشاہدات منظر عام پر آ رہے ہیں ان سب کا سہرا ہم غیر مسلموں کے سر باندھ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غیر مسلم کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آج جو جدید تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کا انکشاف تو 1400 سال پہلے حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ اس دور کے لوگوں نے ان پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی اور غور و فکر نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی ویسے ویسے سائنس بھی ترقی کے منازل طے کرتی گئی، اور کچھ باتیں ہمارے علم میں آنے لگیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ابھی تک ہم جن کی تحقیق تک نہیں پہنچ سکے، اور نہ ہم نے اس ترقی یافتہ دور میں ان انکشافات پر تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس جو غیر مسلم تحقیقات ہیں ہم انہی کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہادی برحق اور ان کے اوصیاء نے آج سے 1400 سال پہلے ان امور کا اظہار کر دیا تھا جو آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، خواہ وہ امور علاج اور امراض سے متعلق ہوں، خواہ وہ چاند ستاروں سے متعلق ہوں۔ زیر نظر کتاب میں علاج کے احکامات، پرہیز اور مفرد دواؤں کے ذریعے علاج کی فضیلت، زخموں وغیرہ کے امراض کے لیے ہدایات، متعدی اور موذی امراض سے بچاؤ کی تدابیر، صحت کی اس کی حفاظت اور نفسیاتی امراض وغیرہ کے علاج کی تفاصیل اور آداب بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ایسی نصیحتیں اور مفید مشورے بھی درج ہیں جو آج کے دور میں جدید طب کے مطابق بالکل ہم آہنگ ہیں۔ اسی طرح اسلام علاج سے زیادہ حفظان صحت اور احتیاطی طبی تدابیر پر زور دیتا ہے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ سامعین، ہم پیج 17 پہ آ گئے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے طب کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی وہ گفتگو پیش کروں جو امام علیہ السلام نے ایک ہندی طبیب سے طب کے موضوع پر ارشاد فرمائی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک نصرانی نمبر وار بتایا ہوا ہے، نمبر 1 ہے، ایک نصرانی طبیب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ کیا آپ
کیا کتاب خدا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں طب کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تو امام نے فرمایا، انورٹڈ کاما میں ترجمہ پڑھیں کہ کتاب خدا قرآن مجید میں ایک جملہ بیان ہوا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، انورٹڈ کاما، ضرورت سے زیادہ کھانا تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہے اور کھانے سے پرہیز تمام دواؤں کا سرچشمہ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ عیسائی طبیب اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جالینوس کے لیے طب میں کچھ باقی ہی نہیں چھوڑا، یعنی آپ کے دینی رہنماؤں نے ہر چیز کے لیے دستور العمل دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے، مفضل بن عمر جعفی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ یہاں کچھ لوگ منکر خدا، توحید خداوندی اور اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا جواب حسب مصلحت تحریر فرمایا۔ آئیے ہم وہ خط پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہمیں اپنی طاقت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ تمہارا خط پہنچا، جن منکرین خدا کی تم نے شکایت کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کے دروازے اپنے لیے کھول رکھے ہیں اور ہر دروازے سے ہوا و ہوس کے لشکر بے خوف ان تک پہنچ رہے ہیں۔ خواہش نفسی ان پر غالب آ چکی ہے، شیطان نے ان کے دلوں پر پورا قبضہ جما رکھا ہے اور خدا ایسے گناہ گاروں کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے۔ میں اپنے مناظرات میں سے ایک ہندی طبیب کے ساتھ کیا گیا مناظرہ تحریر کر رہا ہوں جو اکثر گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں ایک روز اس کی طرف سے گزر رہا تھا کہ وہ حلیلہ یعنی ہرڑ کوٹنے میں مشغول تھا اور مجھے دیکھ کر پھر وہی جاہلانہ گفتگو کرنے لگا کہ طبیب ہندی کا دعویٰ ہے کہ دنیا باقی رہے گی، ایک درخت خشک ہوتا ہے تو دوسرا درخت اگ آتا ہے، ایک مرتا ہے تو دوسرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ توحید کا عقیدہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جملہ موجودات مختلف ہوں یا متحد، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، وہ ہوا سے پنجگانہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس نے مجھے دیکھ کر پھر وہی تذکرہ چھیڑا اور کہنے لگا، ذرا مجھے بھی بتلائیں کہ آپ نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا، حالانکہ ہر چیز جس کو دل پہچانتا ہے ہوا سے خمسہ ہی کے ذریعے پہچانتا ہے۔ اب آگئے ہم پیج 19 پر۔ لکھا ہے، امام علیہ السلام نے کہا، اے طبیب ہندی، مجھ سے وعدہ کرو اگر میں وجود خدا کو اسی دوا کے ذریعے جسے تو کوٹ رہا ہے ثابت کر دوں تو پھر تو کیا وجود باری تعالیٰ کا اقرار سچے دل سے کرے گا؟ طبیب نے کہا، ہاں میں اقرار کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا، کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ اس وقت لوگ طب سے بے خبر اور ان دواؤں کے فائدے اور ضرر سے ناواقف تھے؟ طبیب نے کہا، ہاں ایسا طویل زمانہ گزرا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ تمام باتیں لوگوں کو کیسے معلوم ہوئی؟ طبیب، تجربہ اور قیاس سے۔ امام علیہ السلام، یہ کیسے لوگوں کے دل میں آیا کہ ان دواؤں کو آزمانا چاہیے، اور یہ کیسے سمجھے کہ اشیاء کا تجربہ اور دواؤں کا علم ان کے بدن کے لیے ضروری اور مصلح ہے، میم صاد لام ہے، مصلح ہے، حالانکہ ہوا سے خمسہ تلخی اور شیریں کے سوا کچھ معلوم نہیں کر سکتے جو اس مفید اور مضر کو نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اس کی حقیقت کیسے پہچان گئے جس کو حواس کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا، جبکہ سوائے حواس کے علاوہ کوئی اور آلہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ طبیب نے کہا، ان تمام چیزوں کو تجربے اور آزمائش کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ دوا سازی اور طب کا موجد تمام اشیاء کے خواص کو جو مشرق و مغرب میں ہیں بیان کرتا ہے؟ ان بلاد میں اس کو دانش مند اور مرد حکیم ہونا چاہیے۔ طبیب، کیوں نہیں، بلکہ اس کو اپنی معلومات دیگر عقلاء اور اہل دانش کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کی رائے سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات پر مطمئن ہو سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم مرد انصاف پسند ہو اور اپنے وعدے پر قائم ہو۔ اچھا، اب یہ بتلاؤ کہ اس حکیم نے کس طرح تمام جڑی بوٹیوں کا تجربہ کر لیا؟ چلو مانا کہ اس نے ان چیزوں کا وجود اس کے شہر میں ہے، ان کا تجربہ کر لیا، مگر تمام دنیا کی اشیاء کا تجربہ کیسے کر لیا؟ جبکہ اس کا تجربہ صرف حواس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی عاقل دنیا میں اتنی قدرت رکھتا ہو کہ تمام دنیا کے گوشے میں گیا ہو اور اس نے ہر قسم کے درخت، گھاس، پھل پھول اور معدنیات کو آزمایا ہو۔
ان کی خاصیت سے بھی واقف ہوا ہو۔ پیج نمبر ہم آ گئے ہیں 20 پر۔ جی لکھا ہے یہ دوا جو اس وقت تیرے ہاتھ میں ہے اس کی خاصیت اور ترکیب سے واقف ہوا ہو۔ جو خاصیت اس دوا میں ہے جو اس وقت تیرے ہاتھ میں ہے حواس کے ذریعے ظاہر نہیں ہوئی ہے، اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دوا اپنا اثر نہ دکھائے گی جب تک کہ اس کو صحیح اجزاء سے ترکیب نہ دیا جائے۔ مثلا حلیلہ ہرڑ ہندوستان سے ہے، اور مستلن روم سے، مشک تبت سے، دارچینی چین سے، افیون مصر سے، اور ابلوا لکھا الف بے لام باؤ ہے، ابلوا یمن سے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اجزاء دنیا کے مختلف حصوں میں سے ملتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک کو دوسرے نے نہ ملائیں تو مطلوبہ خاصیت پیدا نہیں ہو سکتی؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں چیز فلاں مقام پر پیدا ہوتی ہے حالانکہ رنگ ایک جیسا، خاصیت برعکس اور مقامات متفرق ہیں۔ بعض درخت کے تنے سے نکلتی ہیں، بعض ریشوں سے، بعض پتوں سے، بعض پھل پھول سے، بعض ان چیزوں کے رس سے، بعض ان کے تیل سے، بعض جوش سینے سے، بعض پختہ، بعض خام۔ پس یہ کیسے معلوم ہوا کہ کس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ ہر دور کا اس کے مقام کے لحاظ سے جداگانہ نام ہے، اور ہر دوا صرف جڑی بوٹی ہی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ بعض دوائیں جنگلی درندوں اور دریائی جانوروں کے پتے وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہیں، بعض پہاڑیوں، چوٹیوں، دریاؤں کے کی تہوں سے حاصل ہوتی ہیں، بعض ان شہروں سے حاصل کی جاتی ہیں جہاں کے باشندے وحشی، خوخار اور ہماری زبان سے بالکل واقف نہیں ہیں، ان سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ حکیم ان تمام شہروں میں گھوما ہوا ہو، ہر زبان سے واقف ہو، ہر ملک اور شہر کے باشندوں سے تعلقات رکھتا ہو، اور اس نے تمام دنیا کی جڑی بوٹیوں اور طبی اشیاء کی آزمائش کی ہو، اپنے سفر میں کامیاب لوٹا ہو، یہ نہ بیمار ہوا ہو، نہ بھٹکا ہو، نہ مرا ہو، نہ کچھ فراموش کیا ہو، اپنے قیاسات میں کوئی غلطی بھی نہ کی ہو، ہر درخت اور گھاس کی خاصیت معلوم کی ہو جس طرح کہ ان خاصیتوں کو پایا ہو، اسی طرح صحیح بیان بھی کیا ہو، اور اپنے تجربات کو درست دوسروں تک پہنچا بھی دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ علم طب کو تجربات سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا ایک گھاس کے صرف ایک مرتبہ کے تجربے پر یقین کر لیا جائے کہ اس کی یہ خاصیت ہے، نہ کہ اس کا بار بار تجربہ کرنا ہوگا اگرچہ وہ گھاس سم قاتل ہو اور فوراً ہلاک کر دینے والی ہو۔ ہم پیج 21 پہ آ گئے۔ اب بتلاؤ کہ اس کے تجربہ کرنے میں کتنی جانیں تلف ہوئی ہوں گی، اور کتنے تجربہ کرنے والے اور کتنے افراد کے جن پر تجربہ کیا گیا ہوگا دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لہٰذا صرف ایک چیز کے تجربے کرنے میں ہزاروں جانیں ضائع ہوں گی، اور پھر بھی وہ چیز یقینی قیاس رہے گی۔ اس کے علاوہ دوائیں صرف نباتات پر ہی منحصر نہیں، بہت سی حیوانات کے گوشت پوست، خون، استخوان سے، پرندوں، درندوں اور دریائی مچھلیوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر کیا یہ صحیح سمجھا جائے کہ ایک حکیم نے نباتات کے علاوہ تمام حیوانات کو ذبح کر کے اپنا تجربہ مکمل کر لیا؟ اس صورت میں شاید ایک حیوان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا ہوگا، اور ہاں وہ حیوانات آبی جو دریا کی تہ میں ہیں ان تک رسائی کس طرح ہوئی ہوگی؟ طبیب خاموش۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ مفرد دوا کا کچھ اور مرکب دوا کا کچھ اور اثر ہوتا ہے؟ اچھا، مفرد دوا کا کچھ اور، مرکب دوا کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ طبیب بے شک ایسا ہی ہے۔ امام علیہ السلام پھر اس مفروضہ حکیم کو کس طرح معلوم کہ کسی مفرد دوا میں کون سی دوائیں اور کس مقدار کو ملانے سے اس کا اثر دوسرا ہو جاتا ہے؟ تم خود طبیب ہو، دیکھو اگر دوا کی مقدار اور ترکیب میں ذرا سا فرق ہو جائے تو اس کی خاصیت بدل جاتی ہے، اور یہی دوا جو ایک مریض کو تندرست کرتی ہے دوسرے مریض کو ہلاک کر دیتی ہے۔ پس یہ تمام باتیں حواس خمسہ کے ذریعے کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ اور یہ بھی بتلاؤ کہ جو دوا امراض سر کے لیے کھائی جاتی ہے وہ پیروں پر کیوں اثر نہیں کرتی، اور جو امراض پا کے لیے دی جاتی ہیں وہ سر میں اثر انداز کیوں نہیں کرتی؟ یہ تمام دوائیں معدے میں جاتی ہیں، معدے کو کس نے بتلایا کہ اس دوا کو سر کی طرف روانہ کرے اور اس کو پیر کی طرف روانہ کرے؟ اب سامعین طبیب خاموش ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس ہندی طبیب کو عاجز پایا تو اپنا رخ اصل موضوع توحید کی طرف موڑا اور وجود باری تعالیٰ کو اس طبیب کو ماننا ہی پڑا۔
اچھا، اب ہم آگئے ہیں پیج 22 پہ. بس یہاں پہ اتنا سا پڑھنا ہے کہ مذکورہ بالا گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ امام جس طرح روح کا امام ہے اسی طرح بدن کا بھی امام ہے، اور وہ برگزیدہ خدا ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کی خاصیت اور حقیقت سے بخوبی واقف ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے امام کو علم و حکمت سے آراستہ کیا ہے. تو اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی آڈیو کے ساتھ جلدی ملیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.